السلام علیکم، ہیلو ایوری ون. میں ڈاکٹر اسما جو کہ ایک بچوں کی اسپیشلسٹ، اور یہ ویڈیو ہے کنٹینیویشن ویڈیو فار پازیٹیو پیرنٹنگ. اس ویڈیو میں میں ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جاؤں گی آپ کو، اور ایک نیکسٹ اسکل کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے جو کہ ہے ٹیچنگ نیو اسکلز ٹو چلڈرن. اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے بچوں کی، آپ کو پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹ بہت فاسٹ ہوتی ہے رائٹ فرام جب مطلب چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں، رائٹ فرام دا ایج آف 1 ایئر ان کی بہت ریپڈ گروتھ ہوتی ہے، اور ہر ایریا آف ڈیولپمنٹ میں ان کی گروتھ بہت تیزی سے ہوتی ہے. اس چیز کو آپ نے اپنے اس میں رکھنا ہے کہ جو بچے جب ڈیولپ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کنٹینیوسلی ان کا دماغ چیزیں ابزارب کر رہا ہوتا ہے اور وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں. اس لرننگ پروسیس میں آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے، اور ہمارا ایم یہ ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ بچوں کو آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ اور رسپانسبل لائف کی طرف لے کے جانا ہے. اور اس ویڈیو میں وہی چیزیں ڈسکس ہوں گی. بیفور آئی موو آن، میں آپ کو اس بات پہ پاز کرنا چاہتی ہوں کہ جو چیزیں ہم نے پریویسلی ڈسکس کی ہوئی ہیں ایک دفعہ آپ ان کو ریویو کریں، اور یہ سوچیں کہ جیسے ہم نے بولا تھا کہ وی آر انکریجنگ پازیٹیو بیہیویئر یا ڈیزائریبل بیہیویئر، جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ بچے جس طرح سے ڈسپلن ہو کے کریں، جس طرح سے کام اینڈ کوائٹ ہو کے کریں، وہ چیزیں آپ نے انکریج کرنی ہے. اور اگر ٹینٹرمس ہیں بچوں کے، مس بیہیویئر ہے، فرسٹریشن ہے، ان کو ڈکریز کریں. تو پرنسپل وہی ہے اس ڈسکشن کا بھی کہ اف یو آر ایٹ دیٹ اسٹیج کہ اسٹل آپ ابھی جگل کر رہے ہیں، ابھی آپ کو کلیئر نہیں ہے کہ آپ نے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا ہے، تو آئی تھنک ٹیک اٹ سلولی اور ریویو یور گولز. آپ بیٹھ کے دیکھیں کہ کون سی اسٹریٹجیز آپ نے یوز کی ہیں، کون سی اسٹریٹجیز آپ کی فیملی کے لیے زیادہ سوٹیبل ہیں، کیا آپ کے ڈسکشن میں زیادہ سامنے آیا ہے، اور کس چیز سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کیا پوائنٹس آپ کی لائف میں زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور زیادہ ان کو ٹائم چاہیے. سو ڈونٹ رش، ٹیک یور ٹائم، اور انکریج جو پازیٹیو بچوں کی ہیبٹس ہیں ان کو ٹائم دیں، بچوں کو پرائرٹی بنائیں، اور خود ایک رول ماڈل بنیں، اپنے لائف کو ڈسپلن کریں، جس سے بچے دیکھ کر خود بخود انڈائریکٹلی ان کو یہ چیزیں لرن کرنے میں آسانی ہو. ناؤ موونگ آنورڈ ٹو ٹوڈیز ٹاپک جو کہ ہے ٹیچنگ نیو اسکلز. بچوں کی ڈیولپمنٹ دو بیسک ایریاز میں ہوتی ہے. آئی ول جسٹ ٹچ، مطلب ان چیزوں کو میں دو چیزوں میں ڈیوائڈ کروں گی. ایک فزیکل ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، بچوں کا چلنا پھر بھاگنا، پھر اسی طرح اپنے ہر ایریا میں ڈیولپ کرنا. اور دوسرا ہوتا ہے ان کا سائیکولوجیکل، اسپیچ، کمیونیکیشن اور بیہیویورل ڈیولپمنٹ. جو بیہیویورل یا ذہنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ بچوں کی بہت تیزی سے ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیں اتنی زیادہ فیل نہیں ہوتی، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ خود ہی گین کر رہے ہوتے ہیں اپنے انوائرمنٹ سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے ایکسپیرینس سے، وہ خود بخود گین کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں. تو اس چیز پہ میں آپ کو پوز کروں گی، اس چیز پہ میں آپ کو کہوں گی کہ یو نیڈ اٹینشن. اس میں یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ بچوں کو پولائٹلی، جینٹلی، ٹائم دے کے دھیمے انداز سے ٹرین کرنا ہے. اگر بچے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں تو آپ نے، اگر آپ کے پاس آتے ہیں کسی بھی پرابلم کو لے کے، کسی بھی غصے میں، یا پھر آپ کو ان کے پاس جانا ہے اگر وہ غصہ کر رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، ٹینڈرم تھرو کر رہے ہیں، فرسٹ تھنگ بہت امپورٹنٹلی، یو ڈونٹ اوور ریئیکٹ. آپ اپنی ٹون بہت دھیمی رکھیں، آپ اپنے غصے پہ قابو رکھیں، آپ اپنے آپ کو بہت دھیما، بہت کام، اپنی وائس کو بہت ٹون کر کے ان کی بات سنیں. موسٹ امپورٹنٹلی جب آپ ان کی بات سنتے ہیں، ہاف دا پرابلم از سالوڈ. جب آپ ان کو کمیونیکیٹ کرنے دیتے ہیں، جب آپ ان کی بات کو سمجھتے ہیں، تو موسٹ آف دا ٹائم وہ چیز خود بخود ہی ریزالو ہو جاتی ہے. اس چیز سے وہ دو چیزیں سیکھتے ہیں. ایک تو آپ سے ان کا بانڈ اچھا بنتا ہے، دوسرا آپ کا بھی ان سے اچھا بانڈ بنتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کا بیہیویئر ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم جب ریپیٹڈلی ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، اسپیشلی جو ٹوڈلرز ہوتے ہیں بہت جلدی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، وہ ریپیٹڈلی جب اس ایکسپیرینس سے گزریں گے، ریپیٹڈلی آپ کو کاملی ڈیل کریں گے، اور ایک کنسسٹنٹ اپروچ رکھیں گے، ہمیشہ ایک ہی طرح کی اپروچ رکھیں گے، اور ان کو پرائرٹی دیں گے، ان کو ہمیشہ فوراً سے جا کے دیکھیں گے، تو ان کے اندر بھی صبر آئے گا، ان کے اندر سیلف کنٹرول آئے گا، اور ان کے اندر اپنی اینگر مینجمنٹ آئے گی.
تو ہم بڑوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اینگر مینجمنٹ، فرسٹریشن، اپنا غصہ آپ ایک دھیمے طریقے سے نکالیں. ایسا نہیں ہو کہ آپ اپنی فرسٹریشن میں دوسروں کو چوٹ پہنچائیں یا بہت جھگڑا کریں یا بہت ایکسٹریم پہ چلے جائیں. یہ ساری چیزیں بچے، اگر آپ فرسٹ رسپونڈر نہیں ہیں بچے کے، جس کے پاس بھی بچہ پہلی جاتا ہے، اگر وہ اس کو نیگیٹیولی ٹریٹ کرے، بچے کو ایک دم سے غصہ ہو جائے یا پھر اس کو اٹینشن نہیں دے یا پھر اس کی پریزنس کو ہی نہ نوٹ کرے یا اس کو بالکل اگنور کرے، تو وہ ساری چیزیں بچوں کے اندر اور فرسٹریشن ڈیولپ کرتی ہیں اور ان کا جو ٹریک آف بیہیویورل ڈیولپمنٹ ہے وہ تھوڑا سا غلط ہو جاتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. آئی وانٹ ٹو سے اس کو آپ امپورٹنٹ کنسیڈر کریں اور اس کو اپنی لائف میں بہت ایک زیادہ امپورٹنس دے کے آگے لے کے جائیں. ناؤ کمز دا فزیکل ڈیولپمنٹ. فزیکل ڈیولپمنٹ میں یہ ہے کہ بچوں کو آپ سیلف ہیلپ سکھائیں تاکہ گریجولی وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ کر لیں ان کی جگہ. اگر ان کو جوتے پہننے ہیں، کپڑے پہننے ہیں، کچھ بھی، تو آپ فوراً سے ان کی جگہ کر لیں. وہ چیز آپ کہتے ہیں چلو جلدی سے فارغ ہو گئی ہے، میس نہیں ہوا، ٹائم کم لگا ہے اور جلدی سے مطلب کہ آپ کی ذمہ داری اوور ہو گئی ہے. لیکن ان دا لانگ رن یہ چیز آپ کے لیے بہت برڈن ہے کیونکہ آپ بچے کو موقع ہی نہیں دے رہے انڈیپینڈنٹ ہونے کی، اور آپ اس لائف میں اتنے اسٹرگل کریں گے، اتنا اسٹرک ہو جائیں گے کہ آپ کو اس کا ڈرین لیٹر آن فیل ہوگا. تو جب بچے چھوٹے ہیں، جب بچے وہ اس اسٹیج، ہمیشہ ڈیفینیٹلی آپ کو ان کی اسٹیج آف ڈیولپمنٹ اور ایج آف ڈیولپمنٹ پہ، ہر بچہ ایک طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتا، ہر ایریا اس میں ڈیولپمنٹ اس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ڈونٹ کمپیئر اٹ ود ادر چلڈرن. لیکن ایک بچے کی ایبلٹیز کو آپ ڈس ریگارڈ نہ کریں. اگر وہ کچھ کر سکتا ہے تو آپ پہلے واچ کریں، اس کو موقع ضرور دیں اور سیف موقع دیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پریزنس میں وہ سب کچھ کر رہا ہے. فار ایگزامپل جوتے پہن رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے، کھانا کھانے کی کوشش کر رہا ہے. بے شک تھوڑا سا میس ہوگا، ٹائم زیادہ لگے گا. امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے پیشنس رکھنی ہے، آپ نے اس کو سکھانا ہے اور ان کو کرنے کا موقع دینا ہے. جب وہ ریپیٹڈلی ایرر کریں گے، ریپیٹڈلی ٹرائی کرتے رہیں گے اور ان دی اینڈ دے ول سارٹ اٹ آؤٹ. مطلب کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ان کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہر چیز کرنی ہے. لیکن دو اس کے ایکسٹریمس ہیں. ایک یہ کہ آپ ان کے لیے سب کچھ کرتے رہیں اور ایسا کرنے میں آپ ان کو کانسٹنٹلی اپنے اوپر ڈپینڈنٹ بنا دیتے ہیں، جو آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ ایکسٹریم ہے کہ آپ ان کو بالکل چھوڑ دیں اور آپ کہیں کہ ہی ول بی فائن بائی ہم سیلف، یا وہ خود ہی کر لے گا، خود ہی مینیج کر لے گا. اس سچویشن میں بچے بہت فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، ان سے آپ کی بانڈنگ کم ہو جاتی ہے. وہ کبھی ڈر جاتے ہیں، کبھی ان کے اپنے پرابلمس شیئر نہیں کر پاتے. تو دونوں ایکسٹریمز سے آپ نے بچ کے ایک مڈل والا راستہ کرنا ہے، بہت سکون سے، بہت ٹائم دے کے. ایون آپ کو ان کو سکھانے میں زیادہ ٹائم جائے گا، لیکن بائی دی اینڈ آف دیٹ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے اور اس بچے کے لیے زیادہ انڈیپینڈنس ہے اور زیادہ ہیپینس ہے. سو آئی ول وائنڈ اپ مائی ٹاک. امپورٹنٹ ٹاپکس جو میں نے بتائے ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ری ایویلویٹ کریں. جو اسٹریٹجک اسٹیپس میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ ون بائی ون ریویو کریں کہ آپ کے سرکمسٹانسز کے حساب سے کیا چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس کو اپنی فیملی کی کولیبریشن کے ساتھ، جو موسٹ رسپانسبل لوگ ہیں، جو بچے کی کیئر میں سب سے زیادہ انوالو ہیں، ان کو امپورٹنس دیتے ہوئے، ان کو ان کا زیادہ کیئرفل ایک رول دیتے ہوئے ان سے صلاح مشورہ کر کے آپ پلان امپلیمنٹ کریں. اور ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس چیز کے ہونے سے کچھ اثر پڑا ہے. اگر آپ کے پاس ریٹن کوئی بھی ایویڈنس ہوتا ہے، اٹ آلویز ہیلپس. یہ بہت بکش باتیں لگتی ہیں، بڑی پروفیشنل باتیں لگتی ہیں، لیکن ان دی اینڈ دے آر ویری ویری ہیلپ فل. اس سے آپ بہت ڈٹرمنڈ رہتے ہیں اور آپ یو کیپ آن گوئنگ. تو فرسٹ اسٹیپ تو یہ ہے کہ جو آپ کے ڈیزائربل بیہیویئر ہیں آپ ان کو انکریج کریں ہیں، آل دا اسٹریٹجیز جو کہ میں نے پریویس 2 ویڈیوز میں ڈسکس کی ہیں. پھر جو انڈیزائربل بیہیویئر ہیں ان کو کیسے کم کریں ہیں، بچوں کو پازیٹیولی انگیج کر کے، ان کو اچھے سیف انٹرسٹنگ انوائرمنٹ میں اچھے گیمز دے کے، اچھے انٹریکشن سے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے، کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر کے، اسٹوری ٹائم کر کے، رات دن اپنے ہر روٹین ان کے اراؤنڈ بلڈ کر کے آپ یہ سب چیزیں کریں. پھر اب
جو نیکسٹ لیول پہ ہے ٹیچنگ دیم اسکلس، اس میں ایموشنل اور سائیکولوجیکل اسپیکٹ کو پلیز ضرور مد نظر رکھیں. بچوں کو سیلف کنٹرول، اینگر مینجمنٹ، فرسٹریشن اور اپنی بات کہنے کا موقع دیں، کمیونیکیٹ کرنے کا موقع دیں. اور دوسری طرف جب آپ اسکل سکھا رہے ہیں فزیکلی، ان کو موقع دیں کہ وہ خود کرنے کی طرف جائیں اور آپ تھوڑا سا ہینڈس آف ہو کے ان کو آبزرو کریں. ان کو ہیلپ ضرور کریں اگر وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کو ریپیٹیڈ ٹائم جب وہ پریکٹس کریں گے تو دے ول ماسٹر اٹ ان دی اینڈ. تو دیٹ از آل جہاں تک میں ابھی آپ کو لے کے آئی ہوں. آئی ہوپ کہ دے ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو ان مینی ایسپیکٹس ڈفرینٹ طریقے سے. اور وش یو آل دا بیسٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ.